اتنی عام ہو رہی ہے، اپنوں پہ بھی ہے، کافروں پہ بھی ہے، مومن پہ بھی ہے، ایمان والوں پہ بھی ہے، کافروں پہ بھی ہے، فرما برداروں پر بھی ہے اور غداروں کے اوپر بھی اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں۔ اللہ آپ کی رحمت کے خزانے بھی بے انتہا ہیں اور آپ کی رحمت تقسیم بھی بے انتہا ہو رہی ہے۔ اب وہ پروردگار جس کی رحمت کے خزانے بھی بے انتہا ہوں اور تقسیم بھی رحمت بے انتہا ہو رہی ہو، آپ سوچئے وہ اللہ قیامت کے دن اپنے ایمان والوں پر کتنی رحمت فرمائے گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں پر بہت رحمت فرمائیں گے۔ اللہ کی رحمت اتنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ چنانچہ تفسیری نقطہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں فرمائیں گے فرشتوں کو کہ حقوق العباد کا پہلے فیصلہ کرو، چنانچہ جس بندے نے کسی کا حق دینا ہوگا نا اس کا فیصلہ کیا جائے گا، ایک کا حق دوسرے کو دلایا جائے گا۔ جب حقوق العباد کا فیصلہ ہو جائے گا تو فرشتے کہیں گے یا اللہ ہم نے حقوق العباد کا تو فیصلہ کر لیا، اب صرف آپ کا حق باقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اگر حقوق العباد کا فیصلہ ہو گیا تو مجھے اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہوئے حیات کی ہے، جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا ہے کہہ دو کہ وہ سارے کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ وہ وقت ہوگا جس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر یہ تمنا کریں گے کاش ہم نے بھی دنیا میں کلمہ پڑھا ہوتا، آج تو صرف کلمہ پڑھنے پر اللہ نے جنت عطا فرمائی۔ یہ کلمہ پڑھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اللہ اس پر بندے کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، قبیلہ بنو غفار کے سردار تھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حدیث مبارکہ ذرا بہت غور سے سنیے گا۔ نبی علیہ السلام نے دوپہر کا قیلولہ فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کے اٹھے تھے۔ ابو ذر غفاری نے آ کر سلام کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور وہ جو مجھے بتا کر گئے کہ جس بندے نے زندگی میں کلمہ پڑھ لیا اور اسی کے اوپر وہ زندگی بھر جمع رہا اور اسی پر اس کو موت آئی تو میں اس بندے کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جنت عطا کر دوں گا۔ یہ بات سن کے ابو ذر غفاری اللہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا اس بندے نے اگر چوری کی ہو، زنا کی ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کہ اس بندے نے چوری کی ہو اور زنا کی ہو پھر بھی اللہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ابو ذر غفاری اللہ نے دوسری مرتبہ پوچھا، نبی علیہ السلام نے وہی جواب دیا۔ ابو ذر غفاری اللہ نے تیسری مرتبہ پوچھا، نبی علیہ السلام نے وہی جواب دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ابو ذر غفاری اللہ نے چوتھی مرتبہ پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ کو انسان نے اگر چوری کی اور زنا کی ہو پھر بھی اللہ جنت دیں گے؟ نبی اسلام نے فرمایا ہاں اللہ اسے جنت دیں گے اگر کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود کیوں نہ ہوتی رہے۔ تو اس کلمے کی برکت سے اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔